اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ مسجد کوفہ تھی۔ ایک دن جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور کوفہ کے کسی دیہات میں رہنے والا ایک بدو ہر وقت گندم کے دانے میں لگی ہوئی ایک لکیر کے بارے میں سوچتا تھا کہ آخر خدا نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، تو یہ جو گندم کے دانے میں لکیر لگی ہوئی آخر اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔ کبھی کسی کو پکڑ کے پوچھتا کہ اس لکیر کا فلسفہ کیا ہے، کبھی کسی کو پکڑ کے پوچھتا کہ اس لکیر کا مطلب کیا ہے، خدا نے یہ لکیر کیوں لگائی، لیکن کہیں سے بھی اسے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ تو تقدیر اسے ایک دن باب العلم کے دروازے پہ لے آئی۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ بدو ہاتھ میں گندم کا دانہ اٹھا کر سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں آ گیا۔ مولا علیہ السلام نے مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا، کیونکہ امیر جانتے تھے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، لیکن مولا نے انتظار کیا کہ یہ خود پوچھے اپنا سوال اور میں جواب دوں، تاکہ اس کا سوال بھی لوگ سنیں اور میرا جواب بھی لوگ سنیں، اور رہتی دنیا تک علی کی یہ بات قائم رہے۔ ادھر علی علیہ السلام نے خطبہ ختم کیا تو وہ بدو جناب امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ مولا، بہت عرصے سے اس گندم کے دانے میں لگی ہوئی لکیر کے بارے میں سوچتا ہوں، لوگوں سے سوال بھی کیا، لیکن مولا اس کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ تو یہ دروازہ تو ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، تو آپ کے سامنے آیا ہوں مولا، آپ بتائیے کہ یہ گندم کے دانے میں خدا نے لکیر کیوں لگائی۔ بس اس کا سوال کرنا تھا کہ چہرہ امامت پہ مسکراہٹ آئی، اور مولا نے فرمایا اگر سوال کیا تو میری بات کو یاد رکھنا اور میری بات کو لوگوں تک پھیلا دینا۔ لیکن مولا ارشاد فرمایا آخر یہ گندم کے دانے میں اس قادر مطلق خدا نے لکیر کیوں لگائی تھی۔ امام نے فرمایا سنو، اگر علی دنیا پہ نہ ہوتے تو لوگوں کو یہ لکیر کا فلسفہ سمجھ نہ آتا۔ اس نے کہا مولا بتائیے نا پھر یہ لکیر کیوں لگائی۔ تو امام نے فرمایا اللہ نے گندم کے دانے میں لکیر لگا کر دنیا کو سمجھایا ہے کہ ساری اپنی نہ سمجھنا، میں نے اس میں حصے بنا کے بھیجے ہوئے، آدھا حصہ تمہارا ہے اور آدھا اللہ کی مخلوق کا حصہ ہے۔ سبھی کو اپنا مت سمجھنا، اپنے رزق میں سے حصے نکال کے تقسیم کرو، تاکہ خدا تمہارے رزق میں برکت پیدا کرے۔ والسلام یا علی علیہ السلام مدد۔